اگر تم چاہتے ہو کہ میں رب ہو کے تمہاری مدد کروں تو پھر تمہیں کچھ کام کرنے ہو. گویا رب کی مدد بندے کے سامنے حال ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے کام ہیں جن کو بندہ کرے تو رب کی مدد بندے کے ساتھ ہوتی ہے. وہ اللہ نے قرآن میں ہمارے سامنے بڑے خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا. حکم خدا بندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، تم مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے. گویا اللہ نے اس آیا مبارکہ میں مجھے اور آپ کو پیغام دیا ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہاری مدد قدم قدم پہ ہوگی اگر تمہاری زندگیوں میں دو چیزیں آ گئی. پہلی کون سی چیز ذکر فرمائی؟ بالصبر، صبر کا ذکر پہلے فرمایا، والصلاۃ، اور بعد میں نماز کا ذکر فرمایا. پتا چلا کہ انسان جب صبر کی کیفیت سے اپنے آپ کو گزارنے لگتا ہے تو پھر اللہ بندے کی قدم قدم پہ مدد فرماتا ہے. انسان کی زندگی میں اگر صبر آ جائے نا تو انسان کی زندگی کے بہت سارے مراحل ہیں جو بآسانی حل ہو سکتے. جب انسان جلد بازی کرتا ہے، بے صبری کرتا ہے، تو بہت سارے گھاٹے اٹھانے پڑتے ہیں. انسان بڑی مصیبتوں سے گزرتا ہے فقط اپنی جلد بازیوں کے سبب سے. اگر انسان تھوڑا سا توقف کر لے، انسان رکے، صبر کر لے، تو انسان کے لیے بہت ساری قدم قدم پہ آسانیاں پیدا ہو سکتی. کوئی بھی مرحلہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ انسان کو تھوڑی سی تنگی آئی، مشکل حالات آئے، تو انسان اتنا بے صبرا ہو جاتا ہے کہ انسان حلال اور حرام کی تمیز سے بھول جاتا ہے. انسان کہتا ہے پتہ نہیں میں بھوکا مر جاؤں گا، چھوڑو حلال کیا ہے حرام کیا ہے، بس کماؤ، جہاں سے بھی آتا ہے آنا چاہیے. حلال کا سب سے بڑا وبال یہ ہے، حرام کا سب سے بڑا وبال یہ ہے کہ وہ انسان کو حلال جیسی نعمت سے دور کر دے. بے صبری کا سب سے بڑا وبال یہ ہے، وہ انسان کو حلال اور حرام کے درمیان تمیز ختم کروا دے. صبر اگر انسان کرے تو معاشرے میں کثرت سے ہونے والے فسادات ختم ہو جاتے، لڑائی جھگڑا فساد ختم ہو جائے اگر انسان صابر ہو. کوئی زیادتی کرتا ہے تو چند لمحے یہ بندہ خاموش ہو جائے، کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا، وہ چند لمحے اپنی زبان کا ترش پن ختم کر دے گا. وہ چند لمحوں کے بعد جو اس کا مزاج بگڑا ہوا ایک حالت سے اوپر گیا ہوا وہاں تک جائے گا، اس کے بعد وہ بندہ واپس لوٹے گا. وہی بندہ اس بندے کے سامنے شرمسار ہوگا. اگر انسان دوسرا صبر کرنے والا ہو، اگر ایک اس وقت میں شیر کی کیفیت میں ہے تو اس کا مد مقابل کہیں یہ شیر ہے، تو جب تک میں سوا شیر ہو کے اس سے نہ ملوں بات بنتی نہیں ہے. تو پھر یہ مزاج انسان کو بربادی کے دانے کی طرف لے جاتا ہے. یہ سب ایسی چیز ہے جس کا دامن تھامنے سے بندے کی زندگی پرسکون ہوتی ہے. بندہ سفر کرتا ہے، ایک سواری پہ جا رہا ہے، پاس سے قریب سے کوئی تیز سواری گزار کے چلا گیا. اب لوگ اپنی حد تک محسوس کرتے ہیں کہ یہ میرے قریب سے گزرا اور مجھے پچھاڑ کے چلا گیا، اب یہ میری توہین ہے. انسان بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے،
اور اپنی سواری کو بے بس کر بیٹھتا ہے، اور پھر وہ سواری کبھی جا کے کسی میں ٹکراتی ہے، خود بھی اپنی زندگی کے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور کسی کی زندگی بھی برباد کرتا ہے۔ اگر صبر کا دامن تھامتا تو اس کی زندگی کے اندر برکت بھی ہوتی، اس کے لیے اللہ کی رحمت بھی شامل ہے۔ بے صبری انسان کو برباد کرتی ہے، صبر انسان کو وقار عطا کرتا ہے، عزت دیتا ہے۔ بے صبری کا وبال کیا ہے؟ زوجین آپس میں کسی بات پہ طلب کلامی کے دھانے پہ پہنچے، زوجہ نے طلب کلامی کی اور خامد بے صبرا ہو گیا، اس نے اپنی زبان سے 3 لفظ سے ان کی ادائیگی کر۔ اب وہ چند لمحے اگر صبر کر لیتا تو زندگی بھی بچ جاتی، اور وہ چند لمحوں کے بعد وہ شرمندہ بھی ہوتی، لیکن اس نے بے صبری کی، وہ 3 الفاظ ادا کیے۔ اب دیکھتا ہے اپنے بچوں کی طرف کہ یہ میرے بچے مر جائیں گے بھوکے اور پیاسے، کبھی کسی مفتی صاحب کے دروازے پہ، کبھی کسی مفتی صاحب کے دروازے پہ، اب کوئی راہ نکلے، اب کوئی امن کی کیفیت پیدا ہو جائے، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب کچھ بچا نہیں چونکہ وقت گزار چکا۔ اگر وہ چند لمحے وہاں صبر کر لیتا تو پھر یہ بندہ کچھ نہ کچھ پا بھی جاتا اور اس کی زندگی پرسکون بھی ہو جاتی۔ کسی سے کسی بات میں بات و تنہیس ہوئی تو اس نے ایک گالی دی تو یہ اس کے سر پھوڑنے کو گیا، اسے مارا، اس کا سر پھوڑ دیا، زخمی کیا۔ چند لمحوں بعد پولیس آ گئی، پکڑ کے لے گئی، تھانے دار کے پاس گیا، وہاں تھانے دار نے 20 کو گالیاں دی، وہاں ایک نہیں سنی، وہاں 20 سنی، وہاں ہر بندے نے برا بھلا کہا، ہر بندے کی سن لی۔ ایک لمحہ اگر صبر کر جاتا تو اتنا عذاب تو نہ بنتا۔ میرے بھائی بات ہے زندگی، ابتدا سے ہی اللہ نے استعینوا بالصبر، اللہ فرماتا ہے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے نا تو پھر سب سے پہلے صبر کا دامن تھامو۔ اگر صبر کا دامن نہیں تھامو گے تو اللہ مدد بھی نہیں کرے۔ ہمارے ہاں یہ ہے اللہ یہ بھی میرا کام کر، اللہ یہ بھی کر۔ بے صبری کی حد یہ ہے کہ چند روز وہ کام نہیں ہوتا تو اللہ کے چھوڑ کے کسی بندے کے پاس ہمیں کوئی تعویذ ایسا دے جلدی یہ کام ہو جائے، کوئی دم ایسا کرو جلدی جلدی یہ کام ہو جائے، جتنے مرضی روپے پیسے لگتے ہیں لگتے ہیں۔ گویا اللہ کی ذات پہ جو کام چھوڑنا تھا اس نے اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف توجہ کر دی۔ اللہ پھر فرماتا ہے جب تجھے مجھ سے توقع ہی نہیں رہی تو اب تیرا یہ کام کبھی ہونے نہیں پائے گا۔ تو انسان کی زندگی میں اگر صبر کی کیفیت آ جائے، توقف کی کیفیت آ جائے، انسان کی زندگی میں ٹھہراؤ پیدا ہو جائے تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو انسان کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں لے کے آتے ہیں۔ اللہ قرآن میں اس کا تذکرہ بڑے آسان انداز میں کرتا ہے۔ بندے پہ پریشانی آئے تو بندہ اس وقت چند لمحے صبر کرے۔ اللہ فرماتا ہے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا۔ اللہ نے اس سورہ میں 2 مرتبہ اکٹھی آیات میں ان مع العسر یسرا وان مع العسر یسرا کے الفاظ ذکر کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ لفظ بعد کا ذکر نہیں ہے، ما میم عین، اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ، بے شک تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ اور بندے تنگی کے دن گزارتا چلا جا، گزارتا چلا جا، بس ساتھ ہی تجھے آسانی بھی مل جائے۔ بندہ آسانی کا انتظار ہی نہیں کرتا، تنگی نہیں واویلا شروع کر دیتا۔ اور ان دونوں صورتوں کی ابتدا میں لفظ انا ہے، اور جہاں بھی انا آ جائے، انا کا مطلب ہوتا ہے اس بات میں کبھی شک بھی نہ کرنا، تاکیداً وہ بات ذکر کی جا رہی ہوتی ہے، اس بات میں کبھی شک بھی نہ کر بیٹھنا کہ تنگی کے ساتھ آسانی نہیں ملے گی، بلکہ سمجھ لو کہ جب تنگی آئی تو پھر تنگی کی طرف نہ توجہ کرو، پھر اللہ کی طرف یوں توجہ کرو، مولا تو نے تنگی دی ہے، میرا یقین ہے کہ القریب میرے پاس آسانی آنے والی، آسانی آنے والی۔ یہ ہے انسان کا مزاج زندگی اگر انسان بن کے یہ چیزیں گزارے، صبر کی کیفیت کو اختیار کرے۔ اللہ فرماتا ہے استعینوا بالصبر
مجھ سے مدد مانگو میں تمہیں دوں گا، ہر چیز دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم صبر کا دامن تھامو۔ ہمارے ہاں تو کسی جگہ کتار بندی ہونا، کوئی چیز دینی ہے تو وہاں بے صبری کی حالت یہ کہ بعد میں آنے والا آ کے پہلے والوں کو دھکے دے رہا ہوں، صبر نہیں ہے۔ بے صبری کا عالم یہ ہے کہ جہاں پہ ایک ٹیپر کا اصول ہے کہ یہاں پہ اشارہ لگا ہے، تم نے 20 سیکنڈ کے لیے توقف کرنا ہے، رکنا ہے، وہاں پہ نہیں رکے، سامنے لگی ہوئی لائٹ، وہ لائٹ بتا رہی ہے کہ تم نے بھی چلنا نہیں ہے، لیکن وہ 20 سیکنڈ تک بھی انتظار نہیں ہوگا، تو یہ بے صبری ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ بے صبری کرنے والے بندے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ ہمیشہ بربادی کے دانے پہ چلا جاتا ہے۔ اگر صبر کا دامن تھامتے چلے جائیں گے، توقف کی کیفیت زندگی میں پیدا کرتے چلے جائیں گے، تو پھر اس بات کو سمجھ لیجئے، پھر قدم قدم پہ اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی چلی جائے گی۔ اور اگر زندگی میں صبر نہیں ہے تو پھر انسان بربادی کے دھانے کی طرف چلتا جائے گا۔ اب میں حضور کی سیرت سے چند مثالیں آپ کو دوں گا، اور پھر دیکھیے گا کہ حضور کی زندگی میں کس طرح حضور نے اپنی زندگی کے ایام گزارے ہیں، اور پھر اللہ نے حضور کو کیا مقام اور منصب عطا فرمایا۔ میرے حضور ابھی ماں کے شکم میں ہیں، ماں کے پیٹ میں ہیں، تو آپ کے والد گرامی قدر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، ابھی مختصراً عمر ہے، چلنے کے قابل نہیں ہے، ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ کن کی پرورش میں آ گئے؟ اپنے دادا کی پرورش میں آئے۔ ابھی ایام طفولیت نہیں گزرے، بچپن کے ایام نہیں گزرے، بچپنے کی کیفیت ہے کہ دادا بھی سر سے چلے جاتے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی زندگی کے ایام دیکھیے گا، ان آزمائشوں سے گزرتے گزرتے جوانی میں جاتے ہیں، تو وہ روزہ جس سے انتہائی محبت ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ چچا جن کو حضور اپنا بہت پیارا محبوب سمجھتے تھے، جناب حمزہ، ان کو شہادت کی گھاٹ اتارنے والے وہ کافر جنہوں نے کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کیے، اعضاء و جوارح کاٹ کاٹ کے سامنے رکھے، میرے حضور کے سامنے پڑے۔ اسی سال آپ کے زوجہ محترمہ سیداتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس سال کو عام الحزن، غم کا سال کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ پھر شاب ابی طالب، یہ وہ گھاٹی ہے جس میں 3 سال کے لیے سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے کہ ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، حضور کو اور حضور کے خاندان کو۔ ایک گھاٹی ہے شاب ابی طالب، اس گھاٹی کے اندر محصور کر دیا جاتا ہے۔ تمام رشتے داروں نے تعلق ختم کر دیا، نہ کوئی جیے پہ، نہ مرے پہ، نہ کھانا، نہ بھوک پیاس کی کیفیت، نہ کاروبار، نہ لین دین کے معاملات، کچھ بھی نہیں۔ اب بھوک اور پیاس کی وجہ سے حال یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پتھر باندھتی، اور حضور خدیجہ سے مخاطب ہو کے فرماتے، خدیجہ تو بڑے ناز و نخروں میں پلنے والی امیر زادی تھی، تو نے بھی پتھر باندھے ہے، تجھے میری خاطر کتنی اذیتیں اٹھانی پڑیں۔ قربان جاؤں سیدہ صدیقہ کے ان جملوں پہ، وہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو فقط پتھر باندھنے پڑ رہے ہیں، آپ کی خاطر یہ پتھر نگلنے بھی پڑے تو سیدہ خدیجہ نگلنے کو بھی تیار، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو، لیکن حضور نے صبر کیا، حضور نے بابیلہ نہیں کیا۔ چچا کا وصال ہوا، زوجہ کا وصال ہو گیا، پھر دعوت تبلیغ دینے کے لیے نکلتے ہیں تو قدم قدم پہ آزمائشیں۔ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ کا حکم آتا ہے کہ جو آپ کو حکم دیا اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ کوئی راستے میں گڑھے کھودتا ہے، کوئی کانٹے بچھاتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے۔ آپ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک شخص نے ایک اونٹنی کی پیدائش کے بعد جو وہ آلائشیں جو علم اس کا باہر آتا ہے وہ اٹھایا، اٹھا کے لا کے حضور کے اوپر ڈال دی، اوجری حضور کے اوپر ڈال دی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح صبر کا دامن تھامے ہوئے. سگا چچا ابو لہب جس جگہ حضور تبلیغ کرنے جاتے ہیں کھڑے ہو کے باز کرتے تو سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. لوگوں اس کی بات نہ سننا، لوگوں اس کے کلام کو نہ سمجھنا، یہ تو بے دین ہو چکا، اپنے باپ دادا کے دین کو اس نے چھوڑ دیا. کہیں پہ حضور کو کلام نہیں کرنے دیتا. اس کے متعلق رب نے قرآن میں ذکر کیا نا، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے. ابو لہب کا تذکرہ وہاں پہ آ کے لوگوں کو کہتا ہے اس کا کلام نہ سننا. میں کہتا ہوں یہاں میں گفتگو کر رہا ہوں، کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ اس کی بات نہ سننا میں برداشت کروں، مجھ سے تو برداشت نہیں ہوگا. قربان جاؤں کملی والے آقا پہ، کوئی غیر نہیں ہے. سگا چچا اٹھ کے کہہ رہا ہے، سگا چچا کہہ رہا ہے کہ اس کی بات نہ سننا، یہ بے دین ہو گیا. میرے حضور صبر کر کے پھر لوٹتے ہیں. وادی طائف کے لیے جاتے ہیں، طائف کا سفر کرتے ہیں، پتھر مارے جاتے ہیں، لہو لہان کیا جاتا ہے، اعضاء و جوارح سے خون نکلتے ہیں، جوتے بھر جاتے ہیں، اور پھر بھی ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں مولا یہ لوگ مجھے جانتے نہیں، انہیں ہدایت عطا. حضور کی زندگی کے ان لمحات کو دیکھتے چلے جائیں. جہاں پلے بڑھے زندگی کے بندہ 52 سال گزارے، کسی جگہ بندہ 2 سال گزارا ہے، وہاں سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا. 52 سالہ زندگی حضور نے گزار لی. حکم خدا بندی آیا کعبہ چھوڑ کے مدینے کا رخ کر دے. کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے حضور آنکھوں سے آنسو کہتے ہیں کعبہ تجھ سے بڑا مجھے پیار ہے، قسم خدا کی میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا، لیکن میرے رب کا حکم ہے کہ تجھے چھوڑ دوں اور چھوڑ کے مدینہ چلا جاؤں. ان لوگوں نے مجھے اتنا ستا دیا ہے، اب میں جا رہا ہوں. کعبہ بھی چھوڑا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا. پھر پیچھے کافر بھی لگے، وہاں مدینہ تشریف لے گئے. مدینہ میں جا کے بھی کافر تنگ کرتے، طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئی، لیکن حضور نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. کیوں؟ میرے حضور جانتے تھے اگر کوئی شخص صبر کرتا ہے تو اللہ اسے مقام عطا کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے. اب مدینے میں بھی کافر جا کے اذیتیں دیتی ہیں. اب حکم ہوتا ہے اگر حضور پہلے چاہتے تو پہلے کسی ایک کو پکڑ کے قتل نہ کرتے رہتے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے فساد نہ کرتے. کیوں مکے کی حدود کے اندر رہ کے ہر چیز کو روکے رکھا؟ یہ صبر کی بہترین مثال بنائی کہ وقت کا انتظار کرو، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یعنی آئی ہوئی تنگی تمہیں اس چیز کی خبر دے رہی ہے کہ اب آسانی آ گئی، اب آسانی آ رہی ہے، پہنچ گئی تم تک. تو میرے حضور تنگیوں کو برداشت کرتے کرتے صبر کا دامن تھامتے ہوئے اس مقام تک پہنچے. اور پھر ایک مقام اللہ نے دیا، فرمایا اب تمہیں حکم ہے فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم. اب تمہیں تمہارا رب حکم دیتا ہے جہاں تمہیں مشرک ملے اسے قتل کر. پھر حکم ہوا، پھر 313 بھی لے کے نکلے، اللہ نے فتوحات عطا کر. گویا جب بندہ صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے اللہ فرماتا ہے صبر کا دامن تھام کے مجھ سے مدد مانگتا. 313 لے گیا اللہ کی بارگاہ میں پیار کرتے ہیں مولا اگر یہ مٹھی بھر لوگ آگ مارے گئے نا تو پھر دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. میں آج رب تجھ سے مدد مانگتا ہوں. اللہ نے فرمایا اے محبوب تو نے صبر کیا، اب تو مدد مانگتا ہے، جو تو مانگتا جائے گا میں رب ہو کے عطا کرتا ہے. اپنی زندگی کا بھائیو ہم نے ایک اصول بنانا ہے کہ ہم قدم قدم پہ اگر صبر کرتے چلے جائیں تو پھر اللہ سے مدد طلب کریں تو اللہ ہمیں ہر جگہ پہ مدد عطا فرمائے گا. اللہ ہر جگہ پہ ہمارا معاملہ مددگار ہوگا. لیکن اگر صبر کا دامن نہ تھاما تو پھر ہمارا زندگی کا مزاج گرم برم ہوتا چلا جائے گا، زندگی میں سکون کی کیفیتیں نہیں پیدا ہوگی. حضور فرماتے ہیں الصبر نصف الایمان. حضور نے فرمایا صبر نصف ایمان ہے. گویا بندہ اگر زندگی میں صبر کی کیفیت کو تھام لے تو بندہ نصف ایمان کو پا جاتا ہے. لڑائی جھگڑا ہوا، ایک نے زیادتی کی، دوسرا صبر کر، یہ صبر ہے. دیکھنا اس کے فوائد و ثمرات کتنے نصیب ہوئے. میاں بیوی کسی بات میں بحث و تمیز میں پڑ گئے، اب خاوند چند میں صبر کر لے، بجائے اس کے کہ منہ سے نکلے زبان
اور کھولتا چلا جائے، الفاظ کی ادائیگی کرتا چلا جائے، وہ تین الفاظ کا استعمال کرے اور پھر بعد میں پچھتاوا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر ہماری ملت کے جوانوں کو یہ پتا چل جائے نا کہ جس باپ کی بیٹی اپنے گھر میں اس کیفیت میں جائے کہ اسے طلاق دے دی گئی ہے تو اس باپ پہ کیا گزرتی ہے، تو یہ لوگ زندگی میں کبھی خواہش نہ کریں کہ میرا نکاح ہو جائے، کہیں میرے گھر بھی بیٹی نہ پیدا ہو، اس کی بھی خواہش نہ کریں۔ اگر اس باپ پہ گزری ہوئی کیفیت سے کوئی بندہ واقف ہو، وہ باپ جوان ہو تو اس پہ اسی وقت بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں دیہاتی ہیں ہم لوگ، اگر دیہات میں کسی ایک بچی کو ایسے مرحلے سے گزرنا پڑتا تو پورا دیہات ایک وقت تک کھانا نہیں کھایا کرتا۔ وہ کہتے تھے آج بنا کھانا کھانے کو جی چاہتا ہے، ہمارے گاؤں کی بیٹی واپس لوٹ آئی اس کیفیت۔ لیکن اب گھر گھر میں یہ کیفیتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ اب صبح سے لے کے شام تک اگر کسی جگہ دارالفتاح پہ بیٹھے ہوا، اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے تو فقط مرد سے ایک ہی سوال آتا ہے، یہ فلاں مرحلہ ایسے طلاق ہو گیا، ایسے اب کیا ہوگا؟ طلاق کے سوا مجھ سے کوئی نہیں پوچھتا۔ گویا یوں لگتا ہے ہمیں تو بسا ہوگا کہ اب اس دنیا میں مسئلہ ہی ایک رہ گیا طلاق، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ انداز ہیں، یہ کیفیتیں ہیں معاشرے کی۔ نوجوان کو شادی کرنے سے قبل چند باتیں میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، سمجھیے گا۔ اگر آپ کا بیٹا ہے تو اس کا نکاح کرنا ہے، اس سے قبل سے چند باتیں سمجھانے والی ہیں۔ آپ کی بیٹی ہے، اس کا نکاح کرنا ہے تو اس سے قبل چند باتوں سے سمجھانے والی ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے ہر کام کی ایک ترتیب بتائی ہے، اگر بندہ اس ترتیب کو سمجھ لینا تو انسان کی زندگی میں کبھی دکھ نہیں آتا۔ شریعت اسلامیہ نے ترتیب کیا بتائی ہے؟ وہ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ جب اپنے بچے یا بچی کا نکاح کرے تو کبھی حضور نے فرمایا جب نکاح کرنا ہو تو کبھی مال و زر نہ دیکھنا، کبھی ذات پات کو نہ دیکھنا، کبھی حسن و جمال کو نہ دیکھنا۔ یا رسول اللہ پھر دیکھیں تو کیا دیکھیں؟ حضور نے فرمایا لوگ نکاح کرتے ہیں مال و زر کی بنیاد پہ، کبھی یہ بھی نہ کرنا۔ لوگ نکاح کرتے ہیں حسن و جمال کی بنیاد پہ، کبھی یہ بھی نہ کرنا۔ لوگ ذات پات کی بنیاد پہ نکاح کرتے ہیں، کبھی یہ بھی نہ کرنا۔ یا رسول اللہ پھر کرنا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جب بھی اپنے بیٹے یا بیٹی کا نکاح کرنا تو یہ دیکھنا جس سے نکاح کرے وہ دیندار کتنا، دیندار کتنا ہے۔ اگر دینداری کو ترجیح دے دی جائے تو بیٹی سکھی ہو جائے گی۔ اگر دین پڑھنے والا ہوگا تو اسے پتا ہوگا زوجہ کے ساتھ کس طرح زندگی گزارے۔ کوئی بات کرتا ہے دینداری کی، کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ نوکری کیسی کرتا ہے، زمین کتنی ہے، جائیداد کتنی ہے، اس بندے کی ذات کتنی ہے، کون سی ذات ہے، اعلیٰ ذات کا کسی ادنا ذات کا نہیں، یعنی ان چیزوں کو لے کے دیکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری جو والدین ہے وہ ہی نہیں پوری کرتے، آگے کی باتیں تو والدین اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے۔ ہاں اگر اس ذمہ داری کو سب سے پہلے دین کی بنیاد پر پورا کیا جائے تو بیٹے بھی سکھی اور بیٹیاں بھی سکھی۔ دوسرا مرحلہ، جب بیٹے کا نکاح کرنا ہے تو بیٹے کو کم از کم زوجہ کے ساتھ زندگی گزارنے سے متعلق چند چیزوں کا علم ہونا چاہیے جو اس باپ کو خود نہیں ہوتا، کسی اچھے عالم دین کے پاس اسے بٹھانا چاہیے۔ چند روز اس سے سیکھ کے آئے کہ اس کے تم پر حقوق کیا ہے اور تمہارے اس پر فرائض کیا ہے۔ جب حقوق و فرائض کا پتہ ہوگا تو پھر زندگی اس کے مطابق گزاری جائے۔ پھر اس سے اگلا عمل شریعت نے بتایا عورت کے ساتھ رہنا کس انداز میں۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ فرمایا اس سے کلام کرنا چھوڑ دو اگر کسی بات پہ تمہارا کوئی مسئلہ ہے۔ چند روز تک عورت کی یہ بہت بڑی سزا ہے اگر خامد اس سے چند روز کلام نہ کرے، ایک دن بھی برداشت نہیں کر پائے گی۔ پہلی سزا کا ذکر کیا کہ اس سے تھوڑے دیر کلام نہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد دوسری سزا کا ذکر کیا اس سے بستر کو الگ کر دیا جائے، یہ اس سے بھی بڑی سزا ہے۔ اور تیسرے پہ بھی حکم، ڈانٹ ڈپٹ کا بھی حکم دیا گیا۔ تین چیزیں یہ ہیں۔ اور اس کے بعد آگے والا کیا مرحلہ ہے؟ فرمایا اگر بالفرض والمحال کوئی بھی بات نہ بنے
تو پھر اپنے رشتہ داروں میں سے یا اس کے رشتہ داروں میں سے کسی ایک سمجھدار بندے کو دونوں کو ملا کے کہا جائے اسے سمجھاؤ. کتنے مرحلے ہو گئے؟ 4 مرحلے. ان چاروں مرحلوں میں سے کون ایک بھی مرحلہ ادا کرتا؟ اگر یہ چاروں مراحل پہلے ادا کر لیے جائے تو کیا گھر بگڑے گا؟ گھر برباد ہوگا؟ کوئی طریقہ تو کارآمد آئے گا نا. بزرگوں کی سراداریوں کا تو کوئی حیا کرے گا؟ وہاں تک بات ہی نہیں پہنچتی. سارا کچھ کرنے کے بعد اب برادری اکٹھی کر دیں. اب برادری اکٹھی کیوں؟ بس تماشا دکھانے کو. حالانکہ جو وقت تھا اس وقت کی نہیں. اب وقت تھا کہ وہ اس وقت اسے بتاتا کہ یہ کام کرنے تھے. اب چاروں مرحلے گزر گئے. 5واں مرحلہ تھا طلاق کا. جب چاروں مرحلے ناکام ہو گئے 5واں مرحلہ طلاق کا ہے. اس کا بھی شریعت اسلامیہ نے ایک طریقہ بتایا. فرمایا عورت کو ایک طلاق دے دو، ایک، فقط ایک دے کے چھوڑ دو. اب ایک دے کے چھوڑ دو گے نا تو اس کے بعد راہیں موجود ہیں. یہ لفظ طلاق کا معنی آزاد کرنا. ایک لفظ دے کے جب کسی عورت کے ساتھ یہ لگتا ہے نا تو اس کی راتوں کی نیندیں برباد ہو جاتی ہیں، اس کا دماغ درست ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد وقت کیا ہے؟ 3 ماہواریوں تک عورت کے پاس وقت ہے. 3 ماہواریوں تک، تقریباً 3 ماہ سے زائد لگت بگت ہر عورت کی عادت کے مطابق اب وقت ہے. اس وقت میں سلو کے کئی راہیں کھلیں گی، کئی اسباب پیدا ہوں گے. اگر اس دورانیے میں کوئی صلح کی کیفیت ہو تو زوجین باہمی بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کریں. ہم زندگی گزاریں گے تو اپنی زندگی دوبارہ سے نئے سرے سے گزارنا شروع کر دیں. کچھ بھی نہیں کرنا پڑے. یہ بھی راہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک دے کو چھوڑ دیا، کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. اب کچھ بھی مرد کو نہیں کرنا، عورت کو نہیں کرنا، بس باہمی رضا. اگر یہ ہے اس کیفیت کو اپنا لیا جائے، ایک دے کے چھوڑ دینا، اسے کہا جاتا ہے احسن، سب سے بہترین طلاق دینے کا طریقہ. دوسرا طلاق کا طریقہ کیا بتایا گیا؟ دوسرا بتایا گیا ایک طہر کے اندر، پاکی کے اندر، ایک پاکی میں ایک طلاق دی جائے، دوسری پاکی میں دوسری طلاق دی جائے، تیسری پاکی میں تیسری طلاق دی جائے. یہ راہیں ہے اسلام کی. اگر ایک ماہ میں دی ہے تو ایک مہینہ ہے، ایک دن میں تمام درست ہو جاتے ہیں. رشتے دار پڑیں گے، ماں باپ بہن بھائی سمجھائے گی، کوئی بات سمجھنے تک نکلے گی. اگر یہ باتیں پہلے سکھا دی جائیں بیٹے کو یا بیٹی کو بتایا جائے وہ تیرا جو خامد ہے وہ تیرا مجازی خدا ہے. شریعت اسلامیہ میں اگر رب کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو شریعت کہتی ہے وہ خامد کو کرنا تھا. اگر یہ بتایا جاتا تو عورت کو پتہ نہ چلتا کہ وہ میرا خامد ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ بیٹے تجھے کوئی بات کہے تو بتانا، دیکھ تیرا باپ آیا کیسے تیرے بھائی آئے. جب یہ شاید دے دی بچی کو تو بچی کا تو جاتے ہی دماغ خراب ہو جاتا. جب اسے گھر سے رخصت کرے باپ تو بتائے بیٹے آج کے بعد تیرا حقیقی گھر وہ ہے، وہاں سے اب تیری لاش آنی چاہیے. یہ کیفیت سمجھائے. اللہ ماشاء اللہ پھر بھی کوئی بدبخت ہی ہوگا اس کے بعد جو کسی کی بیٹی کو اس کے گھر لوٹائے گا. یہ تمام تک چیزیں اگر بھی ترتیب سمجھائی جائے. لیکن افسوس، سخت افسوس، ماں باپ ہزاروں روپے کے، لاکھوں روپے کے موبائل تو بیٹوں کو لے کے دیتے ہیں یہ سیکھو، لیکن اتنی سختی نہیں کر سکتے کہ کسی عالم دین کے پاس چند روز رہے گا، اس سے ان چیزوں کو سیکھو. بیٹی کو سورۃ النساء کی تفسیر پڑھاؤ کم از کم شادی سے پہلے، اور بیٹی کو مسائل زندگی سمجھائے. بیٹے کو سمجھاؤ کسی عالم کے پاس بیٹھ. جب ان چیزوں کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہوگی تو پھر گھر اندھا دھند جیسے مرضی کو چلتا ہے چلائی ہے، اور ایسے ہی چلی جا رہی ہے خدا کے ساتھ. بس یہی معمولات ہماری معمولات میں زندگی میں چلے جا رہے ہیں. تو بھائی اپنی اولادوں کو کم از کم اتنا ضرور سکھاؤ انہیں حلال و حرام کی تمیز ہو سکے اور انہیں پتا چلے جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہیں. اتنا تو کم از کم علم ہونا چاہیے. اور پتہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ علماء کے پاس بیٹھنے سے حاصل ہے. یعنی مثال کے طور پہ یہاں نماز فجر بندہ پڑھے، نماز فجر پڑھتا ہے، اس کے بعد 10 منٹ درس ہوتا ہے. اگر بندہ 1 سال تک 10 منٹ درس سنتا ہے
365 दिन है, आप मुझे बताएं कितना इल्म उस बंदे के पास है। अगर वो 5-7 साल इस तरह मुस्तकिल जिंदगी के साथ चलता रहा, उसे दीन के मुतालिक मालूमात होगी या नहीं? हम कहते हैं हमें दीन हासिल ही होता, कोई सिखाता ही नहीं। भाई सीखने कितने आते हैं? माजरत के साथ जितने लोग अब तशरीफ फरमान है, क्या ये लोग सुबह फजर के वक्त सारे घर नहीं होते? सारे घर होते हैं, लेकिन कौन आता है? बस यही तो हमारे मसाइल हैं। बजाय इसके कि मैं कहूं मेरी गलती है, मैं कहता हूं ये फलां की गलती है, कि उलमा बताते ही नहीं है। कोई सीखने आएगा तो वो बताएंगे, उस्ताद सिखाता ही नहीं, शागिर्द जाएगा तो सीखे। तो भाई अपने आप को भी दीन से जोड़िए, अपने बच्चों को भी दीन से जोड़िए, और वक्त दीजिए अपनी जिंदगी में। क्या 24 घंटों में से 10 मिनट भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए नहीं निकाल सकते? 1 घंटा भी 24 घंटों में से हम नहीं निकाल सकते। हालांकि हमारी जिंदगी का मकसद क्या था? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है, लोगों मैंने तुम्हें फकत इसलिए पैदा किया, फकत इसलिए पैदा किया। ये तर्जुमा है कुरान की आयत का, फकत इसलिए पैदा किया कि मेरी इबादत करो। अल्लाह फरमा रहा है। तो हमारी जिंदगी का असल मकसद तो वो है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो। हमारी जिम्मेदारी थी इबादत, और रिस्क जिम्मा था अल्लाह के। हमने क्या किया? हम रिस्क को अपने जिम्मे ले बैठे, इबादत को तरक कर दिया। सारी जिंदगी भी कमाते रहेंगे, कभी पूरी नहीं पड़ेगी। रिस्क को अल्लाह के जिम्मे छोड़ो, इबादत के नजरिए से जो भी काम करो, जिस काम में भी निकलो। भाई मजदूरी करना इबादत नहीं है, इबादत है, ऐन इबादत है। जो बंदा सुबह से लेकर शाम तक मट्टी उठाता है वो इबादत में है। नमाज फजर पढ़े, पढ़ने के बाद वो रिस्क कमाने निकल जाए। जोहर पढ़े, असर पढ़े, मगरिब पढ़े, ईशा पढ़े, ईशा पढ़ के सो जाए। हुजूर ने फरमाया उस शख्स के 24 घंटे इबादत है, अगर वो रिस्क हलाल कमाता है। और भाई 24 घंटे अगर इबादत में गुजरते हैं, उठा मट्टी रहा है इबादत में, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्मों की तामील करके काम में लगा। तो इसलिए आओ दीन की तरफ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर है। पत्थर भी पिघलेंगे तो इंसान क्या है? मेरे भाइयों, हमने अपने आप को भी बचाना और अपनी औलादों को भी बचाना है। अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। वमा अलैना इल्लल बलागुल।